أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق اللہ العظیم. رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور تراویح کو قبول فرمائے. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ العادیات کی تلاوت کی. گزشتہ کل ہم اس کا مختصر سا موٹا ترجمہ ہم اس کا سن چکے ہیں اور مختصر اس کی تشریح اور تفسیر بھی ہمارے سامنے آئی تھی. میں پھر ایک مرتبہ دہرا دوں، اللہ تبارک و تعالی اس سورہ میں گھوڑے کی قسم کھا رہے ہیں. کس کی قسم؟ گھوڑے کی قسم ہے، گھوڑے کی جو ہنہناتے ہوئے دوڑتے ہیں. یہ پورا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا تھا. گھوڑے کی 5 صفات بیان فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی انسان کو نصیحت کر رہے ہیں. کیا نصیحت؟ ان الانسان لربہ لکنود. اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان یقیناً اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. انسان اپنے رب کا ناشکرا. گھوڑے کو اللہ نے گھوڑے کی قسم کھائی، وہ اس لیے کیوں؟ اللہ بتانا چاہ رہے کہ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے. گھوڑا کبھی بھی اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا. گھوڑے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حس کا مادہ زیادہ رکھا ہے، سینسر. اسے محسوس ہو جاتا ہے سامنے اگر کچھ ہے. 3 ڈگری میں دیکھتا گھوڑا، اسی لیے اسے یہ ڈالتے نا، وہ پٹی ڈال دیتے. اور پھر معلوم ہونے کے بعد بھی کہ سامنے جان کو خطرہ ہے، جب مالک اشارہ کرتا ہے اسے تو جان کی پرواہ کیے بغیر وہ جو ہے مالک کی فرما برداری کرتا ہے. مالک کے حکم پر دشمنوں کے جمگھٹے میں گھس جاتا ہے. یہ ساری باتیں گزشتہ کل آ گئی تھیں. اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے بندوں کو سمجھا رہے ہیں کہ حالانکہ اس کے مالک نے اسے پیدا نہیں کیا، اس کے مالک نے اسے آنکھیں نہیں دی، طاقت نہیں دی، اس کے ہاتھ پیر نہیں بنائے. اس کے مالک نے کیا کیا؟ صرف چارہ کھلایا، پانی پلایا. وہ چارہ بھی اس کا اپنا نہیں ہے، وہ پانی بھی اس نے نہیں بنایا. چارہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، پانی بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے. مالک نے صرف چارہ اور پانی کھلایا تو صرف ذریعہ بنا. تو گھوڑا اس کی اتنی قدر کرتا ہے، اس کی اتنی فرما برداری کرتا ہے. تو جو پروردگار جس کی ساری نعمتیں ہم پر ہیں، انگنت نعمتیں ہیں، تو اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پھر تم اپنے پروردگار کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ تم اپنے کن کن نعمتوں کا تذکرہ کر سکتے ہیں؟ ہم کن کن نعمتوں کو گن سکتے ہیں؟ ہم ساری اس کی نعمتیں ہیں، سب اس کا فضل ہے. سب اس کا کیا ہے؟ فضل ہے. ورنہ ہم لائق ہی نہیں تھے. ہم تو لائق ہی نہیں تھے. بس اس نے فضل کیا، کرم کیا کہ نماز کی توفیق دی، روزے کی توفیق دی، اس کے گھر کو آنے کی توفیق دی، قرآن کی تفسیر میں بیٹھنے کی توفیق دی. یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے. اس کی نعمتیں انگنت ہے نا.
اس کی نعمتوں سے کوئی بندہ انکار کر ہی نہیں سکتا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی یہ حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، محنت کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، دن بھر محنت کرتا، شام کو آ کر پھر جو ہے عبادت میں لگتا۔ تو ایک دن وہ بہت زیادہ تھک گیا تھا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، میں دن بھر محنت کرتا ہوں، رات کو پوری طرح عبادت نہیں ہو پاتی مجھ سے، جیسے عبادت کرنی ہے، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے میں عبادت نہیں کر پاتا ہوں کیونکہ دل کی تھکان رہتی ہے۔ تو اس نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، تو میرے صبح و شام کے کھانے کا انتظام کر دے، میں پوری زندگی تیری عبادت میں گزار دوں گا۔ اس نے کیا دعا کی؟ اے اللہ، میرے صبح و شام کے کھانے کا انتظام کر دے، پوری زندگی میں تیری عبادت میں گزار دوں گا۔ ہمارے لیے اس طرح کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بنی اسرائیل وہ پہلی قوم کا تذکرہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، بعد میں زبان سے دیکھے تو پورے صفحہ بھر کو کیا بولے تو اللہ گھر کا تو دیکھ لے، مسجد دیکھ لے، تو بھائی روزی کمانا بھی فرض ہے۔ فرض نماز کے بعد سب سے اہم فریضہ کیا ہے کہ انسان حلال روزی کمائے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ انسان کیا کرے؟ حلال روزی۔ تو روزی کمانا وہ بھی عبادت ہے۔ بہرحال یہ بنی اسرائیل کا میں آپ کو واقعہ بخاری شریف میں جو پیارے نبی نے سنایا وہ میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لی۔ ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو اٹھا کر ایک دور دراز آبادی سے باہر، ایک سمجھو کہ آئرلینڈ، ایک جزیرہ، وہاں پر جو ہے اللہ کے حکم سے فرشتوں نے ان کو وہاں چھوڑ کر آئے۔ وہ زمین ایسی تھی چاروں طرف پانی ہی پانی، لیکن اللہ نے ان کے لیے انتظام کر دیے تھے۔ پھلوں کے درخت تھے، بخاری شریف میں ہے کہ انار کا درخت تھا، اور بعض تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ جتنے قسم کے پھل، سارے پھلوں کے درخت تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک میٹھے پانی کا چشمہ بھی اللہ نے اس بندے کے لیے جاری کر دیا تھا۔ تو جب بھوک لگتی وہ پھلوں کو کھاتے، اور جب پیاس لگتی وہ چشمے سے پانی پی لیتے، اور اللہ کا ذکر کرتے، عبادت کرتے کرتے انہوں نے اپنی مقدر کی جو زندگی تھی گزار دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 400 یا 500 سال اس نے عبادت کے ساتھ گزارے۔ ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی بنی اسرائیل کی، بچہ بڑا ہوتے ہوتے 200 سال ہو جاتے تھے۔ وہ واقعہ مشہور ہے نا، ایک بڑھیا عورت نے پوچھا کہ آخری امت کی عمریں کتنی ہوں گی؟ تو ان کو بتایا گیا کہ آخری جو امت ہے، آخری نبی کی جو امت ہوں گے، ان کی عمریں 60-70 سال کے درمیان ہوگی۔ تو وہ کہنے لگی اتنی کم، یہ تو میں کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے عبادت کرتے کرتے گزار دوں گی۔ لیکن ہمیں وہ 60-70 سال ہمارے واسطے 700 سال 800 سال کے سر کا ہو، وہی سے پلاننگ ہمارے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 400-500 سال اس کی مقدر کی جو زندگی تھی، پوری زندگی اس نے عبادت میں گزار دی۔ مقدر کی موت آئی، وہ انتقال ہو گیا۔ ہر چیز کو فنا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے منظر کو بیان فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حساب کتاب ہوگا، فرشتے اس کے 500 سال کی عبادت کا جو دفتر ہوگا وہ لے کر آئیں گے، اس بندے کو لے کر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دیکھ کر کہیں گے کہ میرے فضل سے ان کو جنت میں بھیج دو۔ کیا کہیں گے اللہ؟ میرے فضل سے ان کو کیا کر دو؟ جنت میں بھیج دو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جس نے 500 سال عبادت کی، وہ دل دل میں سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے فضل سے اس کو جنت میں بھیج دو، پھر میری عبادت کا کیا؟ میری عبادت کا کیا ہوا؟ میں تو 400 سال عبادت کیا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ 500 سال میں نے عبادت کی، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔
اللہ کو تو یوں کہنا چاہیے کہ اس بندے نے جو 500 سال تک عبادت کی، اس عبادت کے بدلے اس کو جنت میں بھیج دو، لیکن اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے فضل سے، فضل کس کو کہتے ہیں؟ ایک کمی ہو کسی چیز میں، لائق نہ ہو، پھر بھی اس کو پاس کر دینا، اس کو فضل کہتے ہیں۔ درگزر کر کے اس کو پاس کر دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فضل۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے فضل سے، یہ انہوں نے دل میں خیال کیا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ دل میں انہوں نے یہ سوچا، جب وہ یہ سوچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ کام کرو، ان کو ذرا جہنم کا سروے کرا کے لاؤ، جہنم کا ذرا سیر کرا کے لاؤ۔ تو فرشتے ان کو جہنم کی طرف لے جائیں گے، جہنم دکھانے کے لیے۔ جیسے جیسے جہنم کے قریب ہوں گے ویسے جو ہے گرمی زیادہ ہوگی، اور پھر ان کو پیاس ان کو لگے گی، اور پھر اتنی شدت سے پیاس لگے گی کہ حلق سوکھ رہا ہوگا، ان کا پورا سینہ اور پھر حلق ان کا سوکھ جائے گا۔ یہ فرشتوں سے کہیں گے کہ مجھے بہت سخت پیاس لگ رہی ہے، مجھے پانی پلاؤ کہیں سے۔ وہ فرشتے کہیں گے نہیں، اللہ نے فرمایا کہ آپ کو جہنم کا بس سیر کرانا ہے، جہنم کا سروے کرنا ہے، بس گھما کے آپ کو لے جانا ہے، ہمارے پاس پانی تو نہیں ہے۔ اتنے میں یہ ہوگا کہ وہاں سے ایک فرشتہ گزر رہا ہوگا جس کے ہاتھ میں ایک گلاس میں پانی ہوگا، تو یہ بندہ اس فرشتے کو دیکھ کر کہے گا بھائی مجھے پانی دے دو، مجھے بہت پیاس لگی ہے، میری جان نکل رہی ہے۔ تو فرشتہ کہے گا کہ یہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت ہے، اور یہاں فری میں نہیں ملے گا، یہ اس کی قیمت لگے گی۔ تو یہ پوچھے گا کہ کیا قیمت ہے اس کی؟ یہاں پیسے تو نہیں چلتے، کیا قیمت؟ یہاں صرف ایک ہی چیز چلتی ہے، وہ ہے نیک اعمال۔ تمہارے پاس کچھ نیکیاں ہیں؟ تو یہ بندہ کہے گا کہ ہاں میرے پاس 500 سال کی عبادتیں ہیں۔ تو فرشتہ کہے گا وہ 500 سال کی عبادت دو اور ایک گلاس پانی لو۔ پھر یہ جو منظر ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو فرشتوں سے کہیں گے کہ اسے پھر لے کر آؤ۔ پھر وہ بندہ جو ہے اللہ کے پاس آئے گا، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جنت جانا ہے، کیا تم جنت جانے کے مستحق ہو؟ کیا تمہارے پاس کچھ اعمال ہیں؟ تو بندہ کہے گا کہ اللہ میں گنہگار ہوں، میرے پاس کچھ بھی عمل نہیں ہے، بس آپ کا فضل ہوگا تبھی ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، انسان اپنے رب کا۔ اللہ تعالیٰ پیار سے، محبت سے، مثال کے ذریعے بندوں کو سمجھا رہے ہیں۔ جیسے ماں باپ بچوں کو، اپنے بچوں کو پیار سے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ایسا نہیں کرنا، یہ نہیں پہننا، وہاں نہیں جانا، ان سے نہیں ملنا، یہ کام نہیں کرنا، وہ کام کرنا۔ جیسے ماں باپ بچوں کو محبت سے سمجھاتے ہیں، لیکن بچے نہیں سمجھتے نا۔ بچے کیا سمجھتے ہیں؟ بچے اگر تھوڑے بڑے ہو جائیں تو یہ سمجھتے ہیں پرانے آدمی، ان کو کیا معلوم، اب یہ نئی جنریشن چل رہی ہے، سو پورے چیزیں اپڈیٹ ہو کہیں 2G کے زمانے کے، صحیح بات، اب 5G چل رہے ہے، 6G چل رہے ہے، ان کو سب کیا بھی معلوم نہیں بول کو بہت سے بچے کیا کرتی، ماں باپ پیار سے سمجھاتے لیکن بچے نہیں مانتے۔ بہت سے بچے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، بھی کرتے کہ نہیں کرتے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی پیار سے سمجھا رہے ہیں، لیکن بہت سے بندے اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو بچوں کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہر بندے کے پاس ہیں، بچوں کو اتنا لاڈ دے رہے ہیں، اتنی محبت کر رہے ہیں، ان کی خواہشوں کی ایسی تکمیل کر رہے ہیں کہ اسی لاڈ میں بچے بگڑ رہے ہیں۔ انسان تک نہیں بنا رہے بچوں کو، کم سے کم آخری درجے میں ان کو انسان تک تو بنانا، ان کو انسان، اچھا ایک انسان بن جائے، اچھی تربیت ہو جائے، اچھے برے میں فرق آ جائے، اس کے دل میں برائی کی نفرت بیٹھ جائے، اچھائیوں سے محبت ہو جائے، اس کی کوشش کرنا، اتنی تعلیم دینا ضروری ہے۔ ورنہ بچہ کتنا ہی ذہین ہو، ماحول خراب ہے، غلط صحبت میں، غلط ماحول میں ذہین سے ذہین بچے بھی خراب ہو رہے ہیں۔
پھر وہ جانور بن جاتے. اگر ہم انسان نہیں بنائے نا بچوں کو, پھر وہ جانور بن جاتے. ابھی ایک لکھنؤ کا ایک واقعہ, ابھی ایک دن پہلے کا, اکشت نام کا ایک لڑکا اپنے باپ کو جان سے مار ڈالا, مار کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے. ایک دن پہلے کی بات سنا رہا ہوں آپ کو, ہمارے ہندوستان کی. ابا کو جان سے مار کے ٹکڑے بنا کے ڈرم میں رکھا تھا, اور پھر رتی برابر بھی چہرے میں افسوس نہیں ہے بچے کے. نوجوان ہے, 25-30 سال کا لڑکا ہے. اسی طرح مدھیہ پردیش میں دو تین دن پہلے کا, فروری کا 19 فروری کا قصہ ہے. مدھیہ پردیش میں ایک ضلع ہے بیتول بول کر, وہاں ایک گاؤں ہے, چھوٹا سا گاؤں. وہ گاؤں میں دیپک نام کا ایک لڑکا 12ویں میں ٹاپر کیا تھا اس نے, اور پھر جب اس نے ٹاپ کیا اور پھر گاؤں سے تھا, تو میڈیا والوں کے کیا کہنے, سارے میڈیا والے تو دکھانے میں, ان کے پورے رشتہ دار اتنے خوش ہوئے, ان کے دوست احباب خوش ہوئے, پورے گاؤں والے فخر کرتے تھے ہمارے گاؤں میں یہ بچہ, اس بچے کی وجہ سے ہمارے گاؤں کا نام جو ہے ٹی وی چینلوں میں سوشل میڈیا میں ہر جگہ ہمارے گاؤں کا نام روشن ہو رہا ہے. ماں باپ کو کتنی خوشی ہوئی رہیں گا ہمارا بچہ بول کر, کتنی امید, کتنی تمنا, کتنی آرزویں وہ بچے سے انہوں لگاتے رہیں گا. بچہ اتنی محنت سے پڑھ رہا, آگے چل کو نوکری کرتا ہے, ماں باپ کو دیکھتا ہے, کیا کی تمنا رہتے نا. لیکن تربیت نہیں تھی بچے کی, اتنا ذہین ہونے کے باوجود تربیت نہیں, غلط صحبت میں غلط اس میں پڑھ کر انسان نہیں بنانا تو جانور بن گیا بچہ. چھوٹے بھائی کے ساتھ گھر میں کیا کی ایک بات کو لڑی ہوگی, انہیں 25 سال کا, اس کا چھوٹا بھائی کتنے سال کا رہیں گا, زیادہ سے زیادہ 17-18 سال کا. وہ بچے کے ساتھ کیا کی بات کو لڑی ہو کو, سلاخ پڑی تھی, وہ سلاخ سے اٹھا کو مارنا شروع کرا. وہ ابا دیکھ کو انہوں بچانے گئے, ابا کو ماریا. امی آئے, امی کو ماریا. گھر میں تھے 3 جنے, بڑی دیدی ان کی شادی ہو کو انہوں گھر میں تھے, اور ایک ان کے چچا کا بچہ ان کے گھر میں 1.5 سال سے پلے گا تھا, 5 سال کا بچہ. وہ بچہ آیا, اسے ایک مارے, انہیں بے ہوش ہو کو گر گا. انہیں کیا سمجھا گیا, تو انہیں مر گا کر کو سمجھ گئے نہیں. اور پھر غصے میں ایسا جانور پنا اس کے ذہن کو سوار ہوا, جان سے مارے تک چھوڑا نہیں. اپنے ہی گھر کے, اپنے بھائی کو, اپنے ابا کو, اپنی امی کو, یہاں تک بتا رہے ہیں کہ وہ گھر میں ایک بلی تھی, وہ بلی کو بھی جان سے مار ڈالا. اب کیا دنیا والے یہ بولتی ہیں, صحیح کو کر کو بولتی ہیں, نہیں ذہنی توازن خراب ہو گئے گھر کو. کون بولتی ہیں اسے, انسان کی تعلیم نہیں دیے, اس کی تربیت نہیں کرے, کون بولتی ہیں, کون بھی نہیں بولتے. بہرحال میرے عزیز ساتھیوں, تو اللہ تبارک و تعالی بہت ہی پیار سے اور محبت سے یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ گھوڑا اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا, تو اے انسانوں, تم کیا گھوڑے سے بھی گئے گزرے ہو گئے, کیا تم گھوڑے سے بھی بدتر ہو گئے. گھوڑا تو جانور ہے نا, جب وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے, تو تم تو, اللہ نے تمہیں تو اشرف بنایا ہے, اللہ نے پوری دنیا میں تم کو فضیلت دی ہے, تمہیں عقل عطا فرمایا ہے, پھر تم اپنے مالک کو کیوں نہیں پہچانتے, تم اپنے مالک کی فرما برداری کیوں نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. میں نے کل آپ کو بتایا تھا نافرمانی کی 3 قسمیں ہیں. ناشکری کی, اللہ جو فرما رہے ہیں نا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے, تو ناشکری کی حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ناشکری کی 3 قسمیں ہیں. سب سے اول یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو کسی اور کی طرف نسبت کرنا. نعمت کس نے دی, کسی اور کی طرف نسبت کرنا. مثال کے طور پر صحت کس نے دی, اللہ نے. بیمار تھا بندہ, اسے شفا ملی, اللہ نے صحت دی. اب وہ یہ کہتا ہے نہیں, کہاں کی جا کو سر جھکانے میں مجھے صحت ملی سو کر کو. تو یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو کون سے کی در کو لے جا کو, صحیح بات ہے, کہاں کی چادر چڑھانے میں مجھے کیا ملی سو, صحت ملی. بھئی پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے,
بہت پریشان تھے، فلاں درگاہ کو گئے، چادر چڑھائے، پوری پریشانی دور ہوگی۔ تو اب پریشانی دور کرنے والی ذات اللہ کی، لیکن اسے منسوب کر رہے ہیں کسی اور کی طرف، تو یہ ناشکری ہے، نافرمانی ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ بہت سے بندے کہتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، بہت سے کہتے ہیں فلاں ولی کے دربار کو گئے تو انہوں ہم نہ یہ دیے کر کو بولتی، حالانکہ دینے والی ذات کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے بعد مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ دشمن جو سونا چاندی مال دولت اپنی قیمتی چیزیں سب چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہ ساری چیزیں جمع کی گئیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تقسیم کرتے ہوئے فرمانے لگے، اے میرے صحابہ سن لو، انما انا قاسم، میں بانٹنے والا ہوں، میں صرف بانٹنے والا ہوں، واللہ یعطی، دینے والا اللہ ہے۔ دونوں جہاں کے سردار جن کے صدقے میں پوری کائنات بنی، وہ فرما رہے دینے والا اللہ ہے۔ اور آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ فلاں درگاہ کو گیا مجھے میری پریشانی حل ہوگی، فلاں درگاہ کو گیا، فلاں مزار کو گیا تو جو ہے کاروبار میں برکت ہوگی، فلاں تعویذ پہنا تو میری بیماری دور ہوگی۔ اللہ واللہ یعطی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دینے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے، میں خود قطب مینار کے پاس میں اور ہمارے ساتھی جب گئے تھے تو وہاں ایک مزار ہے، گئے حاضری کے لیے، تو وہاں منظر دیکھ کر بہت دل کو تکلیف ہوئی۔ لوگ آ رہے ہیں دھڑا دھڑ سجدے کر رہے ہیں۔ کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ قبر کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو کرنا جائز نہیں ہے، یہ بھی شرک ہے نا۔ تو اللہ کی ناشکری کی سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنا۔ دوسری قسم کیا ہے؟ تیسری قسم کیا ہے؟ اور سجدہ کیا صرف اللہ ہی کو کرنا ہے؟ انشاءاللہ ان تمام باتوں کے ساتھ آئندہ کل آپ کے سامنے تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔